السلام علیکم فرینڈس، آپ شامل کہتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی سیکھنے کے لیے ملے۔ یہاں پر آپ کو انگلش اور بگنرز کے لیے یہاں پر آپ کو شروع سے اینڈ تک یعنی 0 سے لے کر اینڈ تک کے لیکچرز ملیں گے۔ آپ لازمی میرے چینل کو وزٹ کریں اور لیکچر کو دیکھیں اور اپنی کاپی میں نوٹ کریں، یاد کریں اور پریکٹس کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ گرامر سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے۔ تو ہم آتے ہیں لیکچر کی جانب۔ کل ہم نے پڑھا تھا سینٹینس کی ٹائپس کے بارے میں، آج ہم پڑھیں گے سینٹینس گروپ کے پارٹس کون سے ہیں۔ یہاں پر ایک پارٹ آف سینٹینس یعنی جملے کے اجزاء یعنی جملے کے حصے یعنی کتنے حصے ہیں۔ He has completed his work، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ ہمیں کلیئرلی سمجھ میں آیا ہے کہ جو بنتا ہے اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بھی استعمال ہوا ہے اسے سبجیکٹ کہیں گے۔ سبجیکٹ کا مطلب نہیں یعنی کام کرنے والا۔ سبجیکٹ جو ہے پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اب سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ، وی، یو، دے وغیرہ جو ہے پروناؤنس کہلاتے ہیں، اور کوئی بھی نام جو کسی چیز کا، شخص کا یا پھر کسی جگہ کا، ان کو آپ ناؤن کہیں گے جو کہ ہمارے کیا کہلائیں گے، سبجیکٹ کہلائیں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہیز۔ ہیز جو ہے ہیلپنگ یا آکسیلری ورب ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے ورب کی ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کس مہینے میں ہوا ہے یا کون سے ٹینس میں کام ہو رہا ہے، یعنی کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں۔ یعنی ورب جو ہے جو کام ہوا ہے وہ کس زمانے میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کمپلیٹڈ۔ کمپلیٹڈ جو ہے مین ورب ہے۔ مین ورب یعنی ورب کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن یا اسٹیپ کو ورب کہیں گے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ سبجیکٹ نے کون سا کام کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایگزامپل میں لکھا ہے ریڈ، رائٹ، پلے، سلیپ، یعنی پڑھنا، لکھنا، کھیلنا اور سونا وغیرہ، اور بھی ورب سے جن کو ہم آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ ورب کی کائنڈ کون کون سی ہے اور کس طرح کے ورب ہوتے ہیں۔ اب بیس آ گئے یہ پوزیٹیو پروناؤن کے، جسے ہر، ہم، اور، یور، ایسی وغیرہ، اسے پوزیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو دوسرے لیکچر میں ملے گا۔ اب ورب جو ہے آبجیکٹ، آبجیکٹ کیا جس پر کام ہو رہا ہو اسے آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ پارٹس آف سینٹینس کی کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ میں نے آپ کو ٹیبل بنا کر بالکل علیحدہ کر کے لکھے ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے ایکٹنگ وربس سے اور مختلف قسم کے مین وربس سے اور آبجیکٹس دیے ہوئے ہیں۔ چلیے میں بتا دوں گا، باقی آپ خود سے پریکٹس کیجیے گا۔ علی از ریڈنگ اے بک، علی ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ شی از کوکنگ بریانی، وہ بریانی پکا رہی ہے۔ وی آر لرننگ انگلش، ہم انگلش سیکھ رہے ہیں۔ دے ور پلئنگ ہاکی، وہ ہاکی کھیل رہے تھے۔ یو ول لرن انگلش، آپ انگلش سیکھیں گے۔ ہی کین سولو دس پرابلم، وہ یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سبجیکٹ جو ہے فائل، فائل کا مطلب پہلے بتایا تھا میں نے، کوئی بھی کام کرنے والا۔ ہیلپنگ ورب جو ہے مددگار ہے، جو ہیلپ کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یعنی ورب کی اس زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ مین ورب جو ہے کوئی سا بھی کام ہو گیا۔ اب آبجیکٹ جو ہے جس پر کام ہو رہا۔ پارٹس آف سینٹینس کی اب آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ سبجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہیلپنگ ورب کی اور مین ورب اور آبجیکٹ۔ اب سبجیکٹ کیا ہے، دا سبجیکٹ از دا پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا دیٹ پرفارم دا ایکشن ان اے سینٹینس، یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے جملے کے اندر، کوئی سا بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ جگہ ہو سکتی ہے، یا کوئی چیز یا کوئی خیال ہو سکتا ہے جو اس سبجیکٹ یعنی اس سینٹینس کے اندر کام کر رہے ہیں، کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہیں گے۔ اب ہیلپنگ ورب میں ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ورب جو ہے ہیلپ دا مین ورب بائی انڈیکیٹنگ ٹینس، یعنی یہ جو ہے مین ورب کی مدد کرتا ہے صرف اور صرف ٹینس بتانے کے لیے، یعنی زمانہ بتانے کے لیے کہ یہ کام جو ہے اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ اب مین ورب کی طرف آتی ہے۔ مین ورب جو ہے دا مین ورب کی دا پرائمری ایکشن، یعنی پرائمری یعنی بنیادی جو ہے حرکت یا کام ہوتا ہے یا حالت ہوتی ہے جو اس سینٹینس کے اندر بیان کی گئی ہے، یعنی وہ کام ہوتا ہے جو اس سینٹینس کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے۔ اب آبجیکٹ یعنی دا آبجیکٹ از دا پارٹ آف دا سینٹینس دیٹ ریسیو دا ایکشن آف دا ورب، یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے، یعنی جو کام کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی ایگزامپل جو ہے آپ کو جو میں نے ابھی بتا دی اس کے حساب سے آپ نے
उनके ऊपर काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ